الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے اس معتبر اسٹیج سے اور عزیز علماء اکرام کی موجودگی میں آج میں تذکرہ شیوخ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن، شیوخ جامعہ نظامیہ کا سلسلہ نہایت طویل ہے، لیکن آج ہم شیخ الجامعہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہونے والے شیوخین کرام کا ذکر خیر کریں گے، جن میں رئیس المفسرین سید العلماء استاذ الاساتذہ عالم شریعت و طریقت واقف حقیقت و معرفت حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت جامعہ نظامیہ کے عظیم المرتبت استاد شیخ عالم دین گزرے ہیں۔ آپ کے اور شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان شاگردی کا صرف ایک واسطہ رہا ہے۔ حضرت کاشف حقائق حامل رموز و اسرار رئیس المفسرین صدر العلماء استاذ الاساتذہ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت سید الادباء شمس العارفین رئیس المحققین علامہ سید شاہ ابراہیم ادیب رضوی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور آپ کے صاحب زادے ہیں، اور حضرت علامہ سید شاہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، تو ایک واسطے سے آپ حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، اب جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس سے تقریباً 18-20 سال پہلے ایسی شخصیتیں انتہائی کم معدوداً پائی گئی جو ایک واسطے سے حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے ہوں۔ ان میں رئیس المفسرین حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے، اور آپ یہ بات اپنی حیات میں بڑے اعزاز کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے والد محترم کے واسطے سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کا شرف و بزرگی حاصل ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے حضرت سیدنا امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ سادات رضویہ میں سے ہے۔ رضوی آپ کا سلسلہ نسب ہے، اس لیے ہی آپ کو رضوی کہا جاتا ہے۔ آپ کے علاوہ اور بھی ایسے بزرگ ہیں جن کو رضوی سادات کہا جاتا ہے۔ مزید آپ کے 10ویں پشت کے جد امجد حضرت سید شاہ حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف سے یہاں حیدرآباد تشریف لائے۔ تو معزز ناظرین اکرام، یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد محترم حضرت علامہ سید شاہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نجفی بزرگوں میں سے ہے اور رضوی سادات میں سے ہے۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، اور آپ کا خاندان علم و عرفان کا خاندان ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھر میں جس کی ولادت ہوئی ان کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اپنے شاگردوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کے والد محترم تولد ہونے والے تھے تو آپ کی دادی جان نے خواب میں شیر کو ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ پریشان ہوئی اور انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر نامدار حضرت علامہ سید شاہ عباس رضوی نجفی رحمۃ اللہ علیہ سے سنایا، یعنی حضرت صدر الشیوخ کے دادا محترم سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارے گھر پیدا ہونے والا بچہ علم و عرفان کے میدان میں شیر کے جیسی حیثیت رکھے گا، یعنی جہاں جائے گا اپنا سکہ جمائے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، پھر حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ہی خواب میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے بھی دیکھا تھا، یعنی جیسے والد محترم ویسے ہی شہزادے ہیں حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ علم ظاہر میں بھی اور علم باطن میں بھی عروج و کمال آپ کے اندر موجود۔ الغرض ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے پاس حاصل کرنے کے بعد
آپ نے جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1363 ہجری میں آپ نے عالم کی سند حاصل فرمائی اور 1368 ہجری میں آپ نے کامل التفسیر کی سند حاصل فرمائی، اور جب آپ فارغ التحصیل ہوئے تو آپ کے اساتذہ کرام اور شیوخین نے اسی وقت آپ کا تدریسی خدمات کی خاطر تقرر فرما لیا، اور بہت کم وقت میں آپ کی صلاحیتوں کے سبب ترقی دے کر آپ کو مولوی و عالم کی جماعتوں کی تدریس کے لیے مقرر فرما لیا۔ ایسے بہت کم شخصیتیں گزری ہے جامعہ نظامیہ میں کہ جو کم وقت میں ترقی پا کر بڑی بڑی جماعتوں میں تدریس کے منصب پر فائز ہوئے ہوں۔ جامعہ نظامیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ استاذ بنے، پھر شیخ الجامعہ بنے، اور اس کے بعد صدر الشیوخ کے عہدہ جلیلہ پر بھی فائز رہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک بات کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ صدر الشیوخ کا جو عہدہ ہے وہ ایک ایسا عہدہ ہے جو آپ سے پہلے کبھی نہیں تھا اور انشاءاللہ شاید آگے بھی کبھی نہیں رہے گا۔ مزید اس کے علاوہ آپ نے جامعہ نظامیہ میں مختلف علمی خدمات انجام دیے، اور جامعہ نظامیہ کے تدریس کے علاوہ شہر کے کئی مساجد میں آپ کے دروس ہوا کرتے، اور لطیفیہ عربی کالج میں بھی آپ نے تعلیمی خدمات انجام دی۔ الغرض آپ کی زندگی دین متین کی خدمت اور اولیاء کرام کے طرز زندگی پر اور ان کا نمونہ رہی۔ سفر حجاز مقدس، حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ 1981 میں ایک مرتبہ اور پھر 1992 میں دوسری مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ و زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل فرمایا۔ معزز ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تصانیف بھی ہے، کچھ مطبوعہ ہے اور بہت سارے مخطوطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سارے مخطوطے جو آپ کا علمی کارنامہ ہے وہ عوام الناس کے سامنے آئیں اور لوگوں کے استفادے کا ذریعہ بن جائے۔ اسرار و استغفار، حقائق و دقائق، رموز و اسرار، یہ آپ کی مطبوعہ کتب ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں قصیدہ حمزیہ، یہ آپ کی مطبوعہ کتاب ہے جس میں آپ نے توحید باری تعالیٰ، رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ اکرام، اہل بیت پاک کی فضیلتیں اور اولیاء اکرام کے احوال زندگی وغیرہ کو بیان فرمایا، اور تقوی پرہیزگاری کی فصلیں بھی آپ نے اس میں شامل فرمائی۔ یہ جامعہ نظامیہ کے علاوہ دنیاوی تعلیمی اداروں میں بھی نصاب کے اندر شامل رہی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت کے تدریس کا انداز، حضرت علامہ صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے تدریس و تعلیم دینے کا انداز بڑا نرالا ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار ایک یہ بھی تھا کہ آپ جب کوئی کتاب کا آغاز فرماتے تو سب سے پہلے فاتحہ کا اہتمام فرماتے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں پہلے فاتحہ پڑھو۔ کتاب کے مؤلف جو اللہ کے ولی و برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ ثواب کرو، پھر ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، تو اس طرح سے ہم کو کتاب پڑھنا پڑھانا آسان ہو جائے گا۔ یہ حضرت کا طریقہ رہا، اسلوب رہا اور اصول رہا جو آپ اپنے شاگردوں اور مریدین کو فرمایا کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ تعلیم و تدریس میں بھی رجوع اللہ اور بزرگوں کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ آپ نے سکھایا، یعنی ہر عمل اخلاص و للہیت کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ مزید اس کے علاوہ جامعہ نظامیہ کے متعلق ہمدردی اور جامعہ کے مقام کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے، اور جامعہ کے انتظامیہ میں کسی طرح کی غلط دخل اندازی و خلل اندازی آپ کبھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ جامعہ کی ہمدردی کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ اگر بیجا جامعہ نظامیہ کے متعلق کچھ کہتے تو آپ ان سے ناراض ہوتے اور اپنی ناراضگی و غصے کا بھی اظہار فرمایا کرتے تھے، اور جتنا ہو سکے حضرت کوشش فرماتے کہ لوگوں کو ترغیب دیتے کہ جامعہ سے جڑتے رہیں، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانیاں ہوتی ہیں ان قربانیوں کے جل اور چمڑے جامعہ نظامیہ کے لیے جمع کرتے جائیں، یہ لوگوں کو ترغیب دیتے۔ چنانچہ حضرت کے زمانے میں ایک ریکارڈ یہ بھی رہا ہے کہ سارے شہر میں سب سے زیادہ تعداد میں چرم قربانی کی وصولی حضرت کے محلے مراد نگر کے مرکز پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نور خواہ بازار کا علاقہ آتا تھا جو حضرت نائب شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی سید محبوب حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ علاقہ ہوتا تھا۔ حضرت کے زمانے میں ایک سال ایسا بھی آیا کہ جس سال جامعہ کو چرم قربانی کے وصولی میں بہت کمی کا خدشہ محسوس کیا گیا، کیونکہ دیگر مدارس والوں کی طرف سے چرم قربانی کی وصولی اور زور و شور کے ساتھ وصول چرم قربانی کے تشہیر ہونے لگے،
تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں اور دیگر حضرات کو فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس سال جامعہ کو چرم جو ہوگا پچھلے سالوں سے بڑھ کر ہوگا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس سال جامعہ کو چرم اڑتے ہوئے آئیں گے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ واقعتاً اس سال پچھلے گزرے ہوئے سالوں سے 2 گنا زیادہ چرم اس سال وصول ہوئے۔ پھر اتنا ہی نہیں، بعض ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اس سال ایک صاحب باہر کسی اور ملک سے بائی پلین جامعہ نظامیہ کے لیے چمڑا روانہ فرمائے اور ہوا میں اڑتا ہوا واقعتاً چمڑا جامعہ نظامیہ کو پہنچا۔ معزز ناظرین، ایسی حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پاک کی تاثیر تھی کہ حضرت جو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ظہور دنیا میں فرما دیتا تھا۔ اس سے آپ کی بزرگیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، کس طرح اس کا اللہ کی برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزاری، بے نفس زندگی گزاری اور تواضع و انکساری کے پیکر نظر آتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، علم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے پر بھی لوگوں کا انتظار کرتے ہوئے۔ یہ کیفیت اور اس شان والی شخصیت کا نام حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کے بیجا مخالفت یا نظام تعلیم پر بیجا سوالات کرنے والوں کو بھی حضرت ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ جب آپ شیخ الجامعہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے تو اس وقت جامعہ کے کچھ بارہا تدریس یا اساتذہ پر اور طریقہ انتظام پر بیجا سوالات و اعتراضات کر رہے تھے، جبکہ اگر سوال جائز ہوتا، اعتراض جائز ہوتا تو حضرت اس کو قبول بھی فرما لیتے، مگر بیجا اعتراضات، بیجا سوالات ہو رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ حضرات تدریسی اوقات میں جماعتوں میں جا کر طلباء سے سوالات کر رہے تھے اور حضرت وہاں پر تشریف لائے، اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ سوالات طلباء سے کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پڑھنے والے سیکھنے والے طلباء ہیں، ان سے کیا سوال کرنا، آئیے میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو جامعہ سے فارغ ہو چکے ہیں، سند حاصل کر چکے ہیں، میں آپ سے سوالات کروں گا، آپ میرے سوالات کے جواب آپ دیجئے۔ تو معزز حاضرین، کون ایسا شخص ہوگا کہ جب حضرت سوال کرے تو وہ جواب دے سکے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مقام پر بیجا سوال و اعتراض حضرت پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی سوال اور کوئی بات بجا ہوتی تو اس کو ضرور قبول فرماتے۔ یہ آپ کا طریقہ اصول رہا اور حق پرست لوگوں کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے۔ الغرض حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر کام جامعہ کے مفاد کے لیے، ترقی کے لیے اور استحکام کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تقریباً 10 سال آپ شیخ الجامعہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہ کر خدمت انجام دیے، پھر اس کے بعد مزید 10 سال صدر الشیوخ کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اور جب تک آپ علمی خدمات انجام دیتے رہے تو آپ کے زمانے میں علم کے چشمے جامعہ نظامیہ کے گوشے گوشے سے بہتے تھے۔ بچہ بچہ، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ جامعہ کا پتہ پتہ بھی قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں لگاتا تھا۔ اس کیفیت کا ماحول آپ نے اپنے شیخ الجامعہ کے عہدے پر فائز رہنے کے زمانے میں بنایا تھا۔ ایسی شخصیت کہ آپ کے تعلق سے کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے اولیاء اکرام کو کتابوں میں پڑھا تھا اور صدر الشیوخ کو ولی کی صورت میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اپنے قول و فعل کے پابند تھے، ویسے ہی آپ وقت کے بھی بڑے پابند تھے۔ فارغین جامعہ اور حضرت کے زمانے کو جس نے دیکھا ہو وہ میری اس بات کی تصدیق ضرور کریں گے کہ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ جب تک جامعہ نظامیہ میں خدمات انجام دیتے رہے، عمر کے آخری حصے تک بھی جامعہ کو اس کے وقت تعلیم سے 1 گھنٹہ پہلے تشریف لا لیا کرتے تھے، اور کئی طلبہ آپ کے انتظار میں کھڑے رہتے۔ آپ جیسے ہی تشریف لاتے، طلبہ آپ کے ہاتھ سے بیگ وغیرہ اور آپ کے اجلاس کی چابی وغیرہ لے کر چلے جاتے، اور پھر حضرت وہاں سے ہمیشہ پابندی کے ساتھ جامعہ کو تشریف لاتے ہی حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھتے اور آپ کی مزار پاک کو چومتے، اور آپ کی مزار پاک پہ رہنے والے پھولوں کو لے کر نوش بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عقیدت و محبت تھی جامعہ سے اور حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ مزید جامعہ نظامیہ کے علاوہ اور دینی خدمات آپ کے دروس ہوا کرتے تھے، جس میں ایک درس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جامع مسجد افضل گنج، اس میں آپ کا درس ہوا کرتا تھا، اور
آپ کا یہ درس تاریخی ہوا کرتا تھا، کیونکہ اب تک ہم جتنے دروس، چاہے وہ درس تفسیر کے ہو، درس حدیث کے ہو، یا تو ظہر کے بعد دیکھتے ہیں، یا تو عصر کے بعد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یا تو مغرب یا عشاء کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کا درس تفسیر جو جامع مسجد افضل گنج میں ہوتا تھا، وہ ہر اتوار کو نماز فجر کے بعد ہوتا تھا، اور اتوار کے دن نماز فجر کے بعد آپ کے ہونے والے درس میں پوری مسجد سے عوام اور خواص لوگ شرکت فرماتے تھے، مسجد بھر جاتی تھی، بلکہ مسجد کا اندرونی حصہ بھر کر باہر صحن تک بھی لوگ بیٹھ کر آپ کے درس سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ ایسا تاریخی درس شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئے گا۔ الغرض رمضان المبارک 1424 ہجری مطابق 2002 بعمر 83 سال 27 رمضان المبارک شب قدر کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احاطہ جامع نظامیہ میں 27 رمضان المبارک کو بعد نماز عشاء آپ کا جنازہ ادا کیا گیا، اور بارگاہ عنبرپیٹ قادری باغ میں تدفین عمل میں آئی، اور آپ کے والد بزرگوار کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے حساب آپ کی قبر پاک پر رحمتوں کی برسات فرمائے، اور آپ کا علمی فیضان ہم پر اور تمام علم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والوں پر جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔